الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں ہنی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں فٹنس اسٹرائکس. پروگرام سٹارٹ کرنے سے پہلے سب سے پہلے دیکھنے والے ویورز کو کہوں گا کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. میرے ساتھ موجود ہیں امجد خان نیازی صاحب, میاں والی سے MNA ہیں اور چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی ڈیفینس ہیں اور بہت ہی زبردست اسپورٹس مین بھی ہیں اور اسپورٹس لور بھی ہیں, اپنا کلب بھی رن کرتے ہیں. میں ان کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. شکریہ ہنی خان. اور میرے ساتھ موجود ہیں ورلڈ ریکارڈ ہولڈر ارسل شیخ, جو ڈفرینٹ ڈرلس کر کے دکھاتے ہیں آپ کو فٹنس اسٹرائکس. ارسل ویلکم. ویلکم, تھینک یو. نئی صاحب کیسے ہیں؟ آپ سنیں ہنی خان کیسے ہو؟ اللہ کا بڑا کرم. آپ ہمارے چینلز کو دیکھتے ہیں؟ بالکل, آپ کے چینل کی جتنی بھی اپڈیٹس ہیں اس کو میں دیکھتا رہتا ہوں اور ماشاءاللہ آپ نے نوجوانوں کے لیے ایک ایسا چینل یوٹیوب پہ جو بنایا ہے یہ بچوں کو بہت کچھ سکھا بھی رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں اس سے ہم جیسے لوگ مستفید ہو رہے ہیں اور ان میں ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک اسٹرگل آ رہی ہے, ایک دوبارہ ایک امنگ آ رہی ہے کہ ہم بھی پھر سے جو ہے اپنے آپ جو ہے نا اپنی باڈی کو دوبارہ ریپیئر کریں. ارسل کی آپ دیکھتے ہیں ڈفرینٹ جو ڈرلس کرتے ہیں, ایکسرسائز کرتے ہیں, ایروبک بھی کرتے ہیں, لیٹرل بھی کرتے ہیں, اسٹیٹک ایکسرسائزز کرتے ہیں اور انہوں نے وراٹ کوہلی کو بھی چیلنج کیا ہوا ہے. ایک انہوں نے ورلڈ ریکارڈ بنایا ہے اور دوسری کی طرف جا رہے ہیں. نہیں, ہمیں پوری امید ہے کہ جس بات کے یہ بیٹے ہیں ان میں بھی یہ ان کو دیکھتے ہوئے پھر ہمارا یہ نوجوان جو چھوٹا بھائی ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ بہت آگے جائے گا. اچھا نیازی صاحب, سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں, جیسے کہ لوگ آپ کو دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ 5-6 سال پہلے کہ امجد خان نیازی ایک بلکی ہیلدی, اور پھر آپ نے ریڈیوس کیا 50 kg ویٹ, تو آپ کی کیا پریکٹس تھی, کس طرح سے کیا, دیکھنے والوں کو بتائیں. کرنٹلی یو آر ٹچنگ 50 اور یہ کس طرح سے آپ نے اس کو ویٹ کو ریڈیوس کیا؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو جیسا کہ جیسے ارسل ہے, ایک زمانہ تھا میں 65 kg تھا. اسپورٹس میں کرکٹ, بیڈمنٹن, رننگ, سوئمنگ, واک, رننگ, یہ سارا چلتا رہتا تھا. جب آپ نے یہ معمولات اپنے چھوڑے میں نے, تو پھر لازمی بات ہے کہ جو باڈی تھی وہ ڈی شیپ ہو گئی. ایک عرصہ گزرا, کبھی سمجھ بھی نہیں آئی کہ جی میں کیا سے کیا بن گیا. تو ایک دن میں نے دیکھا, میں نے اپنے آپ کو پہچان بھی نہیں سکا کہ میں نے کہا یار یہ تو وہ معاملات نہیں تھے جو ہونے چاہیے تھے. پھر میں نے اسٹرگل شروع کی اور اس میں واقعی کبھی کبھی میں ڈائٹنگ بھی کی, واک بھی کی, کیونکہ دو چیزیں ہیں, ایک ہوتی ہے ڈائٹ, ایک ہوتی ہے واک. آپ نے دیکھا کہ آپ کے ساتھ کبھی کبھی رات کو میں آ کے کرکٹ بھی کھیلا کرتا تھا, آپ کے گراؤنڈ پہ میں واک بھی کرتا تھا, تو ہائیکنگ پہ بھی گیا, چلا بھی صحیح, سینکڑوں میل میں نے واک کی ہے. تب جا کے مطلب دوبارہ ری شیپ ہوئی چیزیں. اب میں چونکہ کرونا کی وجہ سے کافی عرصہ واک نہیں کر سکا, اب دوبارہ میں نے پھر سٹارٹ کی ہے. دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ ہیلتھی یا آپ جسے کہتے ہیں کہ کوالٹی لائف گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی اسٹرگل کو کسی لمحے, دو چیز کی اسٹرگل ہوتی ہے کہ آپ کی پریکٹیکل لائف میں ایک اسٹرگل ہوتی ہے کہ آپ نے جی اپنے آپ کو ایک اچھے مقام تک لے کے جانا ہے. اسی طرح آپ جب ہیلتھی لائف گزارتے ہیں تو اس میں بھی آپ کی ایک کوالٹی لائف ہے, اور جو سب آپ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ کا وے آف ورکنگ ہو, وے آف لائف ہو, آپ اچھا پہننا ہے, اچھا کھانا ہے, لیکن ساتھ ساتھ آپ نے اپنی باڈی کا بھی ایک ڈیمانڈس ہے, جس میں وہ جس طرح کہتے ہیں نا, علامہ صاحب کا شعر ہے کہ پلٹنا جھپٹنا, جھپٹ کر پلٹنا, لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. تو اسی طرح جو باڈی ہے تو اس کو اگر آپ شیپ میں رکھنا ہے تو میرے کئی دوست, میں خود بھی دیکھا ہے کہ دن میں ایک دفعہ آپ کو اپنے جسم کے اندر جو سرکولیشن ہے اس کو ٹریک پہ لانا ضروری ہے. اگر آپ اس کو ٹریک پہ نہیں لانا چاہتے یا اس کو آپ تھوڑا سا سرکولیٹ نہیں کرتے تو آپ کو دیکھیں آج ہاسپٹل آپ کے بھر گئے. پاکستان میں کیا ہوا ہے, ایک زمانہ تھا ہمارے بزرگ جو تھے واک کیا کرتے تھے, پیدل جایا کرتے تھے, تو ہاسپٹل اتنی, آج دیکھیں آج ہاسپٹل کے اندر رش ہی رش. دیکھیں مجھے ایک زمانے میں, آپ کو میں مزے کی بات, مجھے بلڈ پریشر ہوا تو اللہ کا شکر ہے کہ آج میں وداؤٹ میڈیسن میں نے اپنے آپ کو اس بیماری سے میں نے ریکور کیا.
تو دیکھیں یہ سب چیز آپ کے ودن یہاں پہ دماغ میں ہے، اور اس سے کیا ہے کہ آپ اپنی باڈی کو، آپ کی اپنی ڈائٹ اینڈ واک، ایکسرسائز، یوگا، یا بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کے کرنے سے جو فزیکل ٹریننگ ہے اس سے آپ اگر پراپرلی اپنے آپ کو شیپ میں لانا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ اسٹرگل کرنی ہوگی. دیکھیں آپ کے پاس اچھا ہوتا ہے، سب کچھ ہے، اور آپ کی صحت اس کی اجازت نہیں دیتی تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ ایک کوالٹی لائف گزاریں. آپ سے ایک سوال میں بھی آپ سے کرنا چاہتا ہوں. آپ ڈائمنڈ کلب میں آئے، آپ نے نوجوانوں سے بڑا اچھا ہمیں موٹیویٹ کیا، بوائز کو ذرا موٹیویٹ کیا، بڑی موٹیویشن ملی کہ آپ جیسے لوگ، جب بڑے لیول والے لوگ ہم لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں تو بڑی ایک ہمارے لیے ایک بالکل پش ہو جاتا ہے. تو آپ کو کیسا لگا ہمارا کلب اور کیسی انوائرمنٹ تھی پورے ڈائمنڈ کلب کی؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں اپنے بڑے بھائی جو ہیں شکیل بھائی، ان سے میں شروع سے مجھے ان سے لگاؤ بھی ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ جہاد، میں ایک لفظ استعمال کروں کہ سوسائٹی کے اندر ایک جو پازیٹیو موو ہے وہ تھرو سپورٹس جو ہے وہ لا رہے ہیں کہ بچوں کو، نوجوانوں کو سوسائٹی کا ایک پازیٹیو حصہ، ایک مثبت پہلو جو ہے وہ اجاگر کر رہے ہیں. کہ سب سے پہلے دیکھیں ایک سپورٹ ہے، ایک سپورٹ مین اسپرٹ ہے، یہ دونوں چیزیں یہ سوسائٹی کے اندر انڈکٹ کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کی کوششوں سے اگر ایک بچہ ایک سوسائٹی کا ایک وہ فعال حصہ بنتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہی آپ کا جہاد ہے. کہ آج آپ نے نوجوانوں کو ڈرگ سے بچانا ہے، آپ نے نیگیٹو ایکٹیویٹیز سے لوگوں کو دور لے کے اس اچھی سرگرمیوں میں ان کا حصہ لینا ہے. تو یہ سمجھتا ہوں میں. اور پھر جس گراؤنڈ کے اوپر ڈائمنڈس میں نے پچ دیکھی ہے خاص طور پہ، پہلے بھی آئے، میں ابھی بھی کہہ رہا تھا کہ یہ آسٹریلین پچوں سے یہ کم نہیں ہے، بلکہ اس سے بہت بہتر. اگر یہاں پہ آسٹریلیا کے پلیئرز آ کے کھیلیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ اتنا بڑا سکور کرنے میں کامیاب ہوں گے. تو پھر جس طرح اپنے اون ریسورس سے یہ اپنے گراؤنڈس، پچیں، لوگوں کو، بچوں کو جو ہے آپ یہ سمجھیں کہ ایک فزیکل ٹریننگ کرا رہے ہیں، یہ آپ ایک بہت بڑا کام کر رہے ہیں. صاحب آپ کو پتہ ہے کہ یہی ڈائمنڈ کرکٹ گراؤنڈ ہے جہاں سے عماد وسیم کرنٹلی جو روہیل نذیر ہیں، اس کے علاوہ بابر اعظم ہو گئے، حسن علی ہو گئے، عابد علی ہو گئے، شاہ مسعود، یہیں کی پروڈکٹ ہے. یہیں سے ان وکٹس پہ کھیل کے ماشاء اللہ بوم اپ ہو کے پاکستانی حصہ بنے ہیں. اچھا یہاں کی پچز کو آپ کس طرح کمپیئر کرتے ہیں وہاں جو آپ کی میاں والی پچز ہیں؟ آپ نے بھی وہاں گراؤنڈس وغیرہ بنائے ہوئے، اکیڈمیز بنائی ہوئی ہیں، وہاں کے فٹنس لیول کیا ہے اور یہاں کے فٹنس لیول میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں ہم ابھی اسٹرگل کر رہے ہیں، اور الحمدللہ اگلے کچھ عرصے میں میاں والی میں ہم گراؤنڈس تیار کر لیں گے. کیونکہ میرا شروع سے ہی یہ سوچ ہے میری کہ ہم نے اپنے گراؤنڈس کو فلی آباد کرنا ہے. اس لیے کہ اگر ہم نے سوسائٹی کو چینج کرنا ہے تو بچوں کے اندر سپورٹ مین اسپرٹ لے کے آنی ہے. سپورٹس مین اسپرٹ جب تک نہیں ہوگی تو ہم معاشرے کے اندر تبدیلی نہیں لا سکتے. دیکھیں اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے عمران خان صاحب آپ کے لیے ایک رول ماڈل ہیں. تو اسی طرح اگر یہاں پہ جو آپ کا معیار ہے کہ یہ چونکہ کیپٹل ہے اور پھر آپ لوگوں کی اسٹرگل ہے اور آپ لوگوں کی محنت ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کی محنت جو ہے وہ بھی کافی ہے اور ہم بھی اپنی کوشش ہے. اچھا ہمارے چینل کے توسط سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے پارلیمنٹیرینس کو؟ کیونکہ آپ خود سٹنگ پارلیمنٹیرین ہیں، پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک کمیٹی کو ماشاءاللہ ہیڈ بھی کر رہے ہیں، وہاں فٹنس کے حوالے سے ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں زندگی جو ہے وہ ایک اسٹرگل کا نام ہے، اور جب تک آپ اسٹرگل نہیں کریں گے آپ آگے کی طرف نہیں بڑھ سکیں. میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی ہماری آپ نے جیپنیز کو دیکھا ہے کہ آج جیپنیز کے جو فٹنس لیول ہے وہ فٹنس لیول ہے جو بہت آگے ہے. بہت آگے. اسی طرح آپ چائنیز کو دیکھ لیں اور یورپینس کو دیکھ لیں، امریکنز کو دیکھیں، ایتھلیٹکس ہے یا دوسری گیمز ہیں، بڑی بڑی گیمز میں وہ آگے ہیں. ہمیں بھی جب بھی کرکٹ کے اندر ہمیں مار پڑتی ہے تو وہ مار پڑتی ہے ہمیں فٹنس میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے جو فٹنس لیول ہے اس کے معیار کو بہتر کرنا ہوگا، اپنے آپ کو بہتر کرنا ہوگا، اور تبھی ہم ایک مضبوط قوم
مینٹلی ہیں، لیکن ہمیں ایک جسمانی طور پہ بھی ایک پھر سے مضبوط قوم بننا ہے، اور مینٹلی اینڈ فزیکلی جب تک آپ سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے اس وقت تک آپ آگے کی طرف نہیں بڑھ سکتے۔ نہیں صاحب، اسپورٹس کو آپ بہت فالو کرتے ہیں، خود اسپورٹس مین بھی ہے ماشاء اللہ، اور ٹائم بھی دیتے ہیں اسپورٹس کو۔ آپ نے ماشاء اللہ پاکستان کی پی ایس ایل بھی دیکھی، آئی پی ایل بھی دیکھ رہے ہیں کرنٹلی جو ہو رہی ہے دبئی میں۔ فٹنس اسٹینڈرڈ کو کہاں دیکھتے ہیں؟ دیکھیے سچی بات ہے کہ پاکستان میں جو فٹنس لیول ہونا چاہیے تھا، ہم مار کھا جاتے ہیں اکثر اسی سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ہم اس لیول تک نہیں گئے، لیکن ہمیں اس لیول تک جانا چاہیے۔ دیکھیں اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ کی فٹنس سپر فٹ ہوتی ہے تو آپ جو میچ کے جو وننگ رنز ہیں ان کو آپ فیلڈنگ سے بچاتے ہیں، اور جو 30 سے 40 رنز ہیں وہ آپ اپنی رننگ سے زیادہ کرتے ہیں۔ جب رن زیادہ بناتے ہیں اور ان کو روکتے ہیں تو جو گیپ ہے وہ بڑھتا ہے، تبھی آپ ون کر سکتے ہیں۔ آپ ڈفرینٹ کرتے ہیں دوسروں سے تو آپ ون کر سکتے ہیں نا، آپ کی جو باڈی لینگویج ہے وہ ان سے بہتر ہوتی ہے، تبھی آپ آگے جائیں گے۔ بالکل ایسے ہی۔ جی سر، آج کے وقتوں میں تو آپ کو جم مل جاتے ہیں، گراؤنڈز مل جاتے ہیں، آپ کوئی ہمارے ساتھ اپنی کوئی ایک شیئر کریں کہ آپ کے جو وقت تھے جب آپ جوانی میں تھے تو آپ لوگ کس طرح اپنے فٹنس لیول کو برقرار رکھتے تھے؟ جمز نہیں تھے، صرف گراؤنڈز تھے، تو ذرا اس بارے میں۔ آج کل کے دور کی فیسلٹی، دیکھیے ہمارے ہاں اس وقت بہت فقدان تھا سہولتوں، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہم رننگ میں یا ہمیں کوئی دوست مل گیا جس نے ہمیں کوئی فزیکل ٹریننگ کرا لی، وہی ہم کھلے میدان ہوتے تھے اسی میں کر جاتے تھے۔ لیکن دیکھیں آج کل چونکہ دنیا بہت آگے چلی گئی ہے، اور ہر ایکسرسائز جو ہے وہ اپنی ایک اس کی کچھ اس کے ثمرات ہیں۔ دیکھیں آپ ایکسرسائز کرتے ہیں، رننگ بھی ہے آپ کے، پھر آپ ٹپس بھی لگاتے ہیں، آپ پش اپس بھی لگاتے ہیں، آپ بہت ساری چیزیں کرتے ہیں، آپ جم کرتے ہیں۔ تو دیکھیں ہر ایک چیز کی مطلب بعض اوقات میں جیسے دیکھا ہوں کہ آپ کی باڈی ہے، ایک وقت ہوگا کہ آپ کی باڈی تھوڑا سا آپ چاہیں گے کہ میرا ویٹ گین ہو، یا آپ کی باڈی جو ہے دوبارہ ری شیپ ہو، تو اس کے لیے آپ کو جم چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے اپنے اسٹیمنا کو بہتر کرنا ہے تو آپ کو رننگ چاہیے، بالکل ٹھیک ہے نا۔ آپ نے اپنے تھائز کو بہتر کرنا ہے تو آپ کو ایک اسپیشل مشینز چاہیے جو آپ کو جم میں اویلیبل ہو سکتی ہیں، جی ٹھیک ہے نا۔ یہ ساری چیزیں ہیں جس کے لیے دیکھیں یہ ایک جنگ ہے۔ اب دنیا نے اسپورٹس کو ایک انڈسٹری کا درجہ دیا ہے، بدقسمتی سے پاکستان میں وہ درجہ سے نہیں مل سکا۔ اب خان صاحب نے اس کے اوپر خاص طور پہ فوکس کیا ہے کہ جو سپورٹس ہے اس کو ہم نے کس طرح آگے لے کے جانا ہے، اس کے لیے کام ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے چند سال ہم نے ہر فیلڈ میں دیکھیں، کرکٹ ہے، ہاکی ہے، فٹ بال ہے، ایتھلیٹکس ہے، آج دیکھیں امریکہ کتنے گولڈ میڈل لیتا ہے، چائنیز کتنا لیتا ہے، جاپنیز کتنے لیتے ہیں، ہم بہت پیچھے ہیں۔ یعنی آپ کے کہنے کا مطلب اب انہوں نے اپنے فٹنس لیولز کو پیک پہ لے کے گئے ہیں، تب بھی وہ ہم سے بہت آگے، تو ہمیں یہ سٹینڈرڈز بنانے پڑیں گے۔ دیکھیے اگر آپ کو مضبوط قوم بننے ہیں اور مضبوط اپنے پلیئرز، دیکھیں کرکٹ میں اکثر آپ کی جب آپ اس لیول تک جاتے ہیں، آپ انٹرنیشنل جب کوئی بھی ٹورنامنٹ ہوتا ہے تو وہاں پہ کسی کا بازو نہیں ہوتا، کسی کا پاؤں نہیں ہوتا، کسی کا کیا نہیں ہوتا، تو اس کی کیا وجہ ہے کہ اس کو جب بیسیکلی جب اس کی ارلی ایج میں یا ڈیورنگ سیشن جو ہے جو ٹورنامنٹس چل رہے ہیں، کیونکہ اس کا وہ معیار نہیں ہوتا جس کے اوپر وہ اپنے گیمز کو برقرار رکھ سکے۔ بڑا تھینکس امجد خان نیازی صاحب، آپ آئے ہمارے شو میں، سب سے پہلے آپ نے ہمیں ٹائم دیا، آپ نے اکیڈمی کو وزٹ کیا، بچوں کو بہت اچھا لیکچر دیا، بہت موٹیویٹ ہوئے ہیں، اور بہت زبردست آپ نے ٹپس دیے، اپنے جو پاسٹ کا ایکسپیرینس تھا فٹنس کے حوالے سے وہ شیئر کیا، اور آپ نے قوم کو میسیج دیا۔ ناظرین انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اور پروگرام ختم کرنے سے پہلے ایک بار میں پھر بولوں گا، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ فٹنس اسٹرائکس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ لیٹسٹ پروگرامس ہمارے دیکھ سکیں، اور اس کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں۔ فار آف اینی کیوری اینڈ اینی کویسچن، یہ ہمارا اسکرین پہ نمبر آ رہا ہے، واٹس ایپ نمبر ہے 031428000484، اس پہ آپ کر سکتے ہیں۔ ٹل نیکسٹ ایپیسوڈ نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔